بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ محترم سامعین، آج کی یہ گفتگو ہماری زندگی کی سب سے اہم گھڑی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ آج ہم ایک ایسی رات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جسے لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات اور گناہوں سے خلاصی کی رات کہا جاتا ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب، جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہ مبارک وقت ہے جس کا ہر لمحہ اللہ کی رحمت سے لبریز ہے، اور جس کی ہر ساعت بندوں کی فریاد سننے کے لیے مخصوص کر دی گئی ہے۔ آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس رات کی مکمل حقیقت، اس کی تاریخی اہمیت، اس رات میں کی جانے والی عبادت کا مستند طریقہ اور ان تمام ابہامات کا ازالہ کریں گے جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ بیان اس لیے طویل کیا گیا ہے تاکہ آپ کو اس ایک گفتگو میں علم کا وہ خزانہ مل جائے جو آپ کی آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہو، اور آپ کو کسی اور رہنمائی کی ضرورت نہ رہے۔ محترم سامعین، احادیث مبارکہ میں اس رات کی عظمت کے بے شمار پہلو ملتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ مشہور روایت جو جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، اس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں نہ پایا۔ مجھے فکر ہوئی، میں تلاش میں نکلی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گریہ وزاری کے ساتھ دعائیں فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے، ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، اور پھر ایک پورے قبیلے کی ہزاروں بکریوں کے بال کتنے ہوں گے۔ یہ دراصل اللہ کی لامحدود رحمت کی ایک مثال ہے جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آج کے دن بخشش کا سمندر موجیں مار رہا ہے، اور اللہ کا کوئی بندہ بھی اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، جہاں یہ رات اتنی عظیم ہے، وہاں ہمیں ان تنبیہات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ مستند روایات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام کائنات پر چھائی ہوتی ہیں،
مگر چند بد نصیب ایسے ہیں جنہیں اس رات بھی بخشا نہیں جاتا جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ ان میں وہ شخص شامل ہیں جو شرک کرتا ہے، وہ جو اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ، بغض یا عداوت چھپائے رکھتا ہے، وہ جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے، وہ جو اپنے والد کا نافرمان ہے، اور وہ جو غرور و تکبر کی وجہ سے اپنا لباس ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے۔ ہمیں آج کی رات عبادت شروع کرنے سے پہلے اپنے سینوں کو ہر قسم کی کدورت سے صاف کرنا ہوگا۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں، کیونکہ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس رات کی عبادت کے صحیح طریقے پر۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام ایک فطری اور آسان دین ہے۔ اس میں نفل عبادت کے لیے کوئی سخت قید یا مخصوص ڈھانچہ نہیں رکھا گیا کہ بندہ بوجھ محسوس کرے۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید کوئی خاص ترتیب یا خاص صورتوں کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، لیکن مستند بات یہ ہے کہ آپ مغرب کے بعد سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک جتنے چاہے نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ نفل نماز کا بہترین طریقہ 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ آپ مصلی پر کھڑے ہوں، اللہ کی رضا کی نیت کریں اور اپنی ہمت کے مطابق طویل قیام کریں۔ اگر آپ کو زیادہ صورتیں یاد نہیں تو آپ سورہ فاتحہ کے بعد بار بار سورہ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی فضیلت قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ نماز کے دوران رکوع اور سجدے طویل کریں۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے خالق کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہاں اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اپنے آنسو بہائیں، کیونکہ وہ آنکھ کبھی دوزخ کی آگ نہیں دیکھے گی جو اللہ کے خوف سے رو پڑی۔ اس رات کی فضیلت میں ایک اور اہم پہلو تقدیر کے فیصلوں کا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس رات آنے والے سال کے اہم معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ کس کو کتنا رزق ملے گا، کون پیدا ہوگا اور کس کی وفات ہوگی۔ اگرچہ ان روایات کی اسناد پر علمی بحث موجود ہے، لیکن امت کے صالحین کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ وہ اس رات اللہ سے رزق میں برکت اور عافیت کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکارتی ہے کہ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق دوں، ہے کوئی عافیت مانگنے والا کہ میں اسے بیماریوں اور پریشانیوں سے نجات دوں۔ سبحان اللہ، کتنا سخی ہے ہمارا رب جو خود ہمیں پکار رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت و نور ہے جو ہماری قبروں کی تاریکی کو دور کرے گی۔ درود پاک کی کثرت کریں، کیونکہ درود شریف وہ واحد عمل ہے جو بارگاہ الہی میں یقیناً قبول ہوتا ہے، اور جس کے طفیل
دعائیں آسمان تک پہنچتی ہیں۔ توبہ اور استغفار کی تسبیح پڑھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ورد کریں۔ یہ کلمات آپ کے گناہوں کے پہاڑ کو رائی کے برابر کر دیں گے۔ اس رات ایک اور اہم کام اپنے فوت شدہ عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، آپ بھی اپنے والدین، بزرگوں اور ان تمام لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں جو اب اس دنیا میں نہیں رہے اور ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اسی مٹی کے نیچے اکیلے جانا ہے، اس لیے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں۔ اپنی دعاؤں میں صرف اپنی ذات تک محدود نہ رہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ جہاں جہاں مسلمان ظلم کا شکار ہیں ان کی نصرت اور کامیابی کی دعا کریں۔ اپنے ملک کی سلامتی، امن اور خوشحالی کی دعا کریں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ شعبان بیج بونے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا۔ اگر آج ہم نے اپنی توبہ کا بیج بو دیا تو رمضان کی برکتیں ہمیں بھرپور طریقے سے میسر آئیں گی۔ اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایک مکمل رہنمائی مل جائے کہ کس طرح اس رات کو گزارنا ہے۔ لایعنی باتوں، دنیاوی لہو و لعب اور گلیوں میں وقت ضائع کرنے سے مکمل اجتناب کریں، کیونکہ یہ قیمتی لمحات دوبارہ میسر نہیں آئیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس رات کی صحیح قدر کر سکیں، اپنی زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ وہی ہے جو بگڑی بنانے والا ہے، وہی ہے جو دکھوں کو راحتوں میں بدلنے والا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی ایسی حاجت ہے جو مدتوں سے پوری نہیں ہو رہی تو آج کی رات اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ سجدے میں گر جائیں اور تب تک سر نہ اٹھائیں جب تک دل کو اطمینان نہ مل جائے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا فرماتا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھا شب برات کا وہ مستند اور تفصیلی تذکرہ جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لاتا ہے۔ اس بیان میں مزید یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب عمل ہے، جس کی ترغیب احادیث میں ملتی ہے۔ روزہ رکھنے سے نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور بندہ تقوی کے قریب ہوتا ہے۔ اس رات میں لمبی نمازیں پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا اور فجر کے وقت تک بیدار رہ کر اللہ کی حمد و ثنا کرنا اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ عبادت میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو بھی عمل کریں وہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ امید ہے کہ یہ مفصل کلام آپ کے علم اور عمل میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ دینی معلومات پسند آئی ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ نیکی کا یہ سلسلہ جاری رہے تو اس ویڈیو کو
پسندیدگی کی سند عطا کریں اور اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کے ساتھ اسے بانٹیں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں اور اللہ کا کوئی بھی صفاتی نام لکھ کر اپنی عقیدت کا ثبوت دیں۔ اس طرح کی مزید علمی اور اصلاحی گفتگو سننے کے لیے ہمارے اس علمی مرکز یعنی چینل سے جڑ جائیں اور کنیت اختیار کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی پکار آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔